کہ غوث پاک کے دسترخوان پر پڑے ہوئے ٹکڑے یا پھینکے ہوئے ٹکڑے کھا کر پالا ہوا نہیں بلکہ پلا ہوا کتا شیر پر بھاری ہو سکتا ہے. اب سوچو کہ غوث پاک نے جس کو پالا ہو، پلا ہوا نہیں بلکہ غوث پاک کے ہاں پالا ہوا، اور وہ بھی کتا نہیں، کوئی وقت کا عالم دین ہو تو پھر وہ اپنے زمانے کا مجدد اعظم بن جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کو یوں کہتے ہیں، میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں غوث اعظم کا وہاں پر دربار کا کتا ہوں، بلکہ وہ پلا ہوا نہیں، پالا ہوا. اور جس کو غوث پاک کی نسبت حاصل ہو، عنایت حاصل ہو، پھر وہ کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت اپنی قسمت پر کہتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، بغداد کے کتے میری قسمت کی قسم کھائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں؟ ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. اور اعلیٰ حضرت اسی نسبت اور اسی صحبت کے بارے میں کہتے ہیں، یا سیدی عبد القادر جیلانی غوث اعظم، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. غوث پاک سے ان کے دروازے کو نسبت ہے، ان کے دروازے سے کتے کو نسبت ہے، اور کتے سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے نسبت ہے. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور جس کی گردن میں پٹا ہو تو اس کو میونسپلٹی والے اٹھاتے نہیں ہیں، کیوں؟ کسی کا پالا ہوا ہے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ہم بھی دعا یہی کرتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کی نسبت آخری سانس تک ہمارے ساتھ برقرار رہے، قائم و دائم رہے. میرے عزیزو، خلاصہ کلام یہی ہے کہ صحبت دیکھو. قرآن کی آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ورنہ بروں کے ساتھ جب آفت آتی ہے تو تم بھی اس میں پس جاؤ گے. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جس جگہ جوا کھیلا جاتا ہے، جگہ کا کیا قصور ہے؟ کھیلنے والوں کا قصور ہے نا، جس جگہ. لیکن فرمایا گیا کہ اس جگہ سے 40 دن کے لیے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک بار اگر کسی نے کسی جگہ پر کھیلا ہو تو آپ اندازہ کریں جگہ کے اوپر کیوں اثر پڑا اس کا، اس لیے کہ برے وہاں پر کھڑے تھے، تو جگہ کے اوپر بھی اثر پڑ جاتا ہے. اسے اندازہ کریں آپ، جو چیز جہاں کھڑی ہوتی ہے، یا ہر چیز کا اثر ہے دنیا میں، ہر چیز کا اثر ہے. اس لیے اپنی صحبتوں کو پاک رکھو. خاص طور پر نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اور اگر تم نے آج سے اس بات کا خیال رکھنا شروع کیا کہ تمہاری سنگت، تمہاری صحبت کیسی ہونی چاہیے، تو پھر یہ چین جب بن جائے گی تو دیکھنا وہ جو راستہ بھٹک چکے انشاءاللہ وہ تمہیں دیکھ کر سیدھے راستے پر آ جائیں گے، وہ خود بھی آ جائیں گے. کیوں؟ لیکن ہوتا کیا ہے یہاں پر جو بگڑ گیا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوست ہے نا پرانا، تو اس کو اس کی غلطی کا کبھی احساس ہی نہیں ہوتا. تم اس کی دوستی میں ویسی لگے رہتے ہو، سارے دوست تو ویسی اچھے اس سے ملتے جلتے رہتے ہیں، اس کو کبھی احساس نہیں ہوتا. لیکن سارے دوستوں نے اگر اس کو چھوڑ دیا اچانک کہ تو شراب کیوں پی رہا ہے، تو نشہ کیوں کر رہا ہے، تو زنا پر کیوں گیا تھا، تو سود کا کاروبار کیوں کر رہا ہے، اگر دوستوں نے اسے چھوڑ دیا تو اسے اسی دن احساس ہونے لگ جائے گا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میرے ساتھیوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے. تمہارا چھوڑنا اس لیے نہیں کہ اس کو تنہا کرنا ہے، بلکہ تمہارا چھوڑنا اس کی اصلاح کے لیے ہے. اور جس دن اسے احساس ہو جائے گا وہ بدل لے گا اپنے آپ کو، بدل لے گا اپنے آپ کو. میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاؤں، میں کسی کا نام نہیں ذکر کرتا کہ کہیں، اس لیے کہ ہماری باتیں بہت ساری وائرل ہو جاتی ہیں، ادھر سے ادھر لوگ چپکا دیتے ہیں. پھر ایک صاحب وہ کچھ غلطیوں میں مصروف تھے، بڑی عمر ہو گئی، 40 سال کے اوپر کی عمر، لیکن مال بے حساب ہونے کی وجہ سے غلط سنگت یا غلط صحبت
اور بسا اوقات ایسا کہ کفر و شرک کے معاملات بھی زندگی میں آ گئے. غلط کام تو کر ہی رہا تھا. اتفاق ایسا تھا کہ بہت سارے لوگ اس کے ہاں آنا جانا ویسے ہی رکھتے. باقی اس کی بہت ساری اچھائیاں بھی تھیں. اچھائیوں میں یہ کہ مسجدوں کی تعاون میں وہ بڑھ چڑھ کر کے آگے رہتا, اور 11ویں شریف تو بڑی دھوم دھام سے بہت سارے لوگوں کو کھلاتا, پورے گاؤں والوں کو, سب کھاتے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چند سالوں پہلے کی بات ہے. اب اس شخص کی ایک خواہش یہ تھی کہ بہت سارے لوگ آتے بھی جاتے ہیں میرے پاس. میں یہ اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا, میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. میرے پاس ایک سال دعوت آئی اور کہا کہ مجھے آپ کو میرے ہاں آنا ہے, فلاں دن ہے. مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ کیا کیا ہوتا ہے. میں نے قبول کر لیا. پھر وقت قریب آتے آتے مجھے بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی, اور اتنی سخت چیزیں تھیں کہ جس کی اصلاح بہت ضروری ہے. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے, لیکن کچھ ایسے ہیں جس کو نظر انداز کرنا آسان نہیں, جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں. پھر جب میرے پاس یہ باتیں آئی تو پھر شاید 2-3 دن بچے ہوں گے, تب میں نے پیغام بھجوایا کہ اس بار آپ مجھے بلانے کے لیے ضد کر رہے ہو, میں ہرگز نہیں آؤں گا جب تک تم ان تمام چیزوں سے توبہ نہیں کرتے. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو, میں خود بھی نہیں آؤں گا, کسی عالم کو آنے نہیں دوں گا, اور عام مسلمانوں میں اعلان بھی کروں گا کہ تمہاری ان حرکتوں سے دین کا بھی نقصان ہے, تمہارا خود کا بھی نقصان ہے. یہ سخت سٹینڈ لینا ہو سکتا ہے کسی کے لیے ایسا لگتا ہو کہ اتنا سخت ہو گئے, فلاں چھوڑ کے بھاگ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا میرے عزیزو. شاید یہ دوپہر سے شام کی بات ہوگی, شام تک وہ بندہ جب دیکھا یہ سارے معاملات, ساری تیاریوں کے ساتھ آ کر کے کھل کر سب کے سامنے اپنی توبہ اور برات کا اظہار کیا, اور الحمدللہ وہ اپنی توبہ پر آج بھی قائم ہے. تمام چیزیں نکل گئی. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مومنین مل کر کے کسی کی اصلاح کی کوشش کریں کہ ہم تیری صحبت میں نہیں بیٹھیں گے, اگر تو باز نہیں آیا تو پھر اس کے اصلاح کا سامان ہو سکتا ہے. ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ لوگ چاہتے نہیں ہیں, لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ویسے ہی جاری رکھتے ہیں, اس کی برائیاں دیکھ دیکھ کر کے بھی. میرے عزیزو, یہ اس کے لیے بھی زہر ہلال ہے اور تمہارے لیے بھی. وہ خود کبھی اصلاح کی طرف نہیں آئے گا, اور اس کی برائیوں کی صحبت کی وجہ سے تمہارے اوپر بھی قیامت کے دن سخت پکڑ ہو سکتی ہے. ان 2 چیزوں کی طرف آپ توجہ دیں. اب اخیر میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ ہم آج اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت جو کرتے ہیں, یہ بھی صحبت ہی کی بات ہوتی ہے. صحبت ہی کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اچھوں کی صحبت ملے جو ہمیں رسول اللہ تک پہنچا ہے. اور اب دعا یہ کرتا ہوں اللہ کریم کی بارگاہ میں, جو اعلیٰ حضرت نے دعا کیا تھا. اعلیٰ حضرت نے کیا دعا کیا تھا؟ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. یہ دعا بھی صحبت ہی بتاتی ہے, صحبت ہی بتاتی ہے. اچھا, جتنے بھی آپ کے نام کے ساتھ جو لفظ جڑ جاتے ہیں, آپ کے نام کے ساتھ نسبت, سلسلے کے نسبت کی وجہ سے جو نام جڑ جاتے ہیں, کوئی برکاتی ہے, کوئی نظامی ہے, کوئی قادری ہے, کوئی چشتی ہے, کوئی نقش بندی ہے, کوئی سہروردی ہے, اور کوئی رضوی, کوئی اشرفی. یہ نام تو نہیں ہے لیکن یہ نسبت ہے. اب آپ کے نام کے ساتھ اگر احمد اور برکاتی جڑ گیا تو یہ برکاتی لفظ ہی بتاتا ہے کہ اس کو صحبت مارحرہ مطہرہ سے حاصل ہے. قادری اگر آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہے تو یہ لفظ بتائے گا کہ اس کی صحبت بغداد سے جڑی ہوئی ہے. چشتی اگر کسی کے نام کے ساتھ جڑا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ غریب نواز کی صحبت میں جانے والا بندہ ہے, ان کی صحبت کا طالب ہے. اس لیے اپنے ناموں کے ساتھ یہ نسبتیں لگاتے ہیں. دنیا والے اپنے اپنے دوسرے بزنس کے نسبتوں پر فخر کرتے ہوں گے کہ
اپنے ناموں کے ساتھ کسی عہدے کی نسبت لگا کر کے، لیکن اعلیٰ حضرت جس پر فخر کرتے تھے وہ قادری نسبت پر فخر کرتے تھے۔ علامہ، مولانا، مفتی، الحاج، قاری، حافظ، یہ سب ہو سکتا ہے منصب ہوں، عہدے ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت اپنے لیے جو لکھتے تھے فقیر قادری۔ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے تھے؟ فقیر قادری، یعنی اپنے آپ کو فقیر بھی لکھتے تھے اور نسبت میں قادری لکھا کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے دعا بھی یہی کی، قادری کر قادری رکھ اور قادریوں میں اٹھا۔ قیامت کے دن بھی انہی صحبتوں میں مولا ہمارا حشر فرمائے، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔